بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جس نے کتاب ہدایت کو رمضان المبارک میں نازل فرمایا، اور درود و سلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے جن کے لبھائے مبارک سے نکلنے والا ہر جملہ امت کے لیے پیام نور ہے۔ اسی پیام نور کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ماجد نواز ملک۔ ہمارا آج کا پروگرام کا عنوان ہے استقبال رمضان۔ ہماری آج کی مہمان شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آئے روز آپ انہیں ملکی و بین الاقوامی ٹی وی چینلز پر دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ کے کالمز مختلف قومی اخبارات کی زینت بن رہے ہیں۔ آپ 200 سے زائد مساجد اور 40 سے زائد مدارس کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ میری مراد ممتاز ماہر تعلیم، مفکر اسلام، شیخ الحدیث حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد ظفر اقبال جلالی صاحب ہیں۔ آپ جامعہ اسلام آباد کے پرنسپل ہیں اور شیخ الحدیث بھی ہیں۔ جامعہ اسلام آباد کے تحت شرعی بورڈ پاکستان کے آپ سربراہ ہیں۔ آپ کے نوکے قلم سے نکلنے والے فتاوی جات سیشن کورٹ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں حجت اور دلیل کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ کی مختلف کتابیں زیور طبع سے آراستہ ہو رہی ہیں۔ آپ اسلام آباد ریسرچ بورڈ کے سربراہ ہیں جس کے تحت مختلف علمی و تحقیقی پروجیکٹس پر کام جاری ہے۔ اسلام آباد اسلامکس کے چیف ایڈیٹر ہیں۔ اسلام آباد اسلامکس مدارس کی دنیا میں جامعہ اسلام آباد کا منفرد اقدام ہے۔ اسلام آباد اسلامکس HEC سے وائی کیٹیگری میں منظور شدہ ریسرچ جرنل ہے۔ جامعہ اسلام آباد علمی اور تحقیقی میدان میں جتنی بھی کامیابیاں سمیٹ چکا ہے، اس کا سہرا جامعہ اسلام آباد کے پرنسپل کے سر ہے۔ میڈیا سیل کے زیر اہتمام پیام نور کا آج پہلا پروگرام نشر کیا جا رہا ہے۔ پورا رمضان المبارک کے مہینہ میں ہر روز پیام نور کے پلیٹ فارم سے ایک پروگرام نشر کیا جائے گا۔ یہ چلتے ہیں آپ کو ہمارے آج کے مہمان خصوصی حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد ظفر اقبال جلالی صاحب کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب مزاج گرامی کیسے ہیں؟ الحمدللہ انا بخیر۔ پیام نور کے بارے میں آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر وہ مقدس لمحات، مبارک ساتیں، پر نور ساتیں، رحمتوں برکتوں سے لبریز گھڑیاں جو رمضان المبارک کی مقدس اور مبارک گھڑیاں ہیں وہ نصیب ہونے جا رہی ہیں۔ اس پر میں جامعہ اسلام آباد کے جملہ وابستگان، فضلاء، علماء، منتظمین، طلباء اور اس کے ساتھ ساتھ پوری امت مسلمہ کو رمضان المبارک کی آمد ہے، اس پر مبارکباد پیش کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی اس سال بھی رمضان المبارک ہمیں ہر لحاظ سے خیر و برکات کے ساتھ، آداب رمضان کے ساتھ ہمیں نصیب کرے، اور رمضان المبارک میں کی جانے والی جملہ عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اسی طرح جو ہے زندگی کے آخری سانس تک جتنے بھی ہمیں رمضان المبارک نصیب ہوں ان کا تقدس، ان کا احترام ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پر میں جامعہ اسلام آباد کے میڈیا سیل کے انچارج محترم ڈاکٹر مولانا ماجد نواز جلالی صاحب اور محترم مولانا محفوظ الحسن جلالی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے الحمدللہ اس رمضان المبارک کے پورے مہینے میں پیام نور کے نام سے یہ رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ میں اس پروگرام جو کہ پیام نور کا پہلا پروگرام ہے، اس پروگرام کی وساطت سے جہاں پوری امت مسلمہ کو بالعموم اہلیان پاکستان کو بالخصوص رمضان المبارک کی آمد کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہ گزارش بھی کروں گا کہ جو جامعہ اسلام آباد کے میڈیا سیل نے رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں نشریات کا آغاز کیا ہے، اس سے آپ بھرپور استفادہ کیجئے گا، اس سے آپ ہر لحاظ سے
اس سے فیض یاب ہونا، انوار رمضان المبارک، تجلیات رمضان المبارک آپ کو نصیب ہوں گی۔ افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک آتا ہے تو رمضان المبارک کی جو نشریات ہیں ان کے لیے ایسے اداکار اور فنکار ڈھونڈے جاتے ہیں جن کا تعلق شعبت سے ہوتا ہے، تو ان کے وجہ سے رمضان المبارک کا نہ صرف تقدس مجروح ہوتا ہے بلکہ دین اسلام کی تعلیمات کا حلیہ بھی بگاڑا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایسے حالات میں جامعہ اسلام آباد کے میڈیا سیل نے یہ بڑی اچھی کاوش کی ہے۔ میں انہیں جو ہے وہ ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے ان کے لیے دلی طور پہ دعا گو ہوں، چونکہ اس رمضان المبارک کے پیام نور کی جو جتنی بھی نشستیں آپ سماعت کر سکیں گے، دیکھ سکیں گے، اس میں جامعہ اسلام آباد کے ہونہار فضلاء، وابستہ علماء، بڑے دانشور مفکر انشاءاللہ تعالی مختلف موضوعات پر، بڑے اچھوتے موضوعات پر، بڑے اہم عنوانات کے ساتھ ہر روز ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ جو ہے وہ گفتگو سماعت کر سکیں گے۔ چونکہ یہ استقبال رمضان کے حوالے سے پہلا پروگرام ہے جو اس پروگرام کے میزبان علامہ ماجد نواز جلالی صاحب نے سوال کیا کہ ہمیں رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرنا چاہیے، رمضان المبارک کی آمد ہے، ہر مسلمان کے لیے کون سی ایسی ذمہ داری ہے جو رمضان المبارک کی آمد کے حوالے سے ہر ایک پر لازم اور عائد ہوتی ہے۔ تو میں اس حوالے سے گزارش کرنا چاہوں گا، کوئی بھی نعمت اور کوئی بھی خوشخبری، کوئی بھی مبارک اور عظیم کوئی چیز بندے کو پیش ہونے والی ہو، حاصل ہونے والی ہو، یقیناً وہ مچلتا ہے، جھومتا ہے، خوشی کرتا ہے، مسرت کا اظہار کرتا ہے۔ تو رمضان المبارک جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں دامن رمضان المبارک میں ہوتی ہیں، انسان کے لیے اور کسی ماہ مکرم میں اس قدر مغفرتیں، رحمتوں اور بخششوں کی نوید نہیں سنائی گئی۔ تو لہٰذا اتنی عظیم نعمت کے آمد پر، اتنے مبارک مہینے کی آمد پر جو ہے ہر ایک کو میں سمجھتا ہوں خوش دلی کے ساتھ استقبال کرنا چاہیے، انتہائی محبت کے ساتھ انتظار بھی کرنی چاہیے۔ کہا جاتا ہے حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا انتظار الصلاۃ صلاۃ، نماز کی انتظار جو ہوتی ہے وہ بھی نماز ہی قرار پاتی ہے۔ تو عبادت اور بندگی کا ذوق رکھنے والے لوگ رمضان المبارک کا خوش دلی سے انتظار کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی محبت میں جو انتظار کیا جائے گا، رمضان المبارک کی آمد پر جو استقبال کیا جائے گا، خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جائے گا، رب تعالی یہ کبھی بھی رائگاں نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان لوگوں کو اجر سے نوازے گا جو رمضان المبارک کی آمد پر خوشی اور محبت کا اظہار کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اسلامی سال میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ اور بہترین نمونہ ہے۔ بے شک۔ تو کیا نبی علیہ السلام کی حیات مبارک میں بارہا مرتبہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا، تو آپ کا طریقہ کار اور معمولات مبارک کیا تھے؟ ماشاءاللہ، آپ نے بڑا اہم اور ضروری سوال کیا۔ میں سمجھتا ہوں پیام نور کے ناظرین کے لیے، سامعین کے لیے بڑا دلچسپ سوال ہے کہ رمضان المبارک کے حوالے سے، رمضان المبارک کی استقبال کے حوالے سے، رمضان المبارک کی آمد کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں اپنے پیارے نبی امام الانبیاء، تاجدار کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو، مبارک سیرت کو، آپ کے روشن کردار کو، کہ آپ کی حیات طیبہ میں ہمیں کیا رہنمائی حاصل ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کیا گیا۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کردار کے حوالے سے، تو میں اس حوالے سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک ہی وہ واحد مہینہ ہے جس مہینے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم خطبہ حدیث پاک کی کتابوں کی زینت ہے، جو شعبان المعظم کے آخری دن
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ سارا خطبہ جو ہے استقبال رمضان کے عنوان سے ہے اور استقبال رمضان کے حوالے سے ہے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کرتے ہوئے عرض کی، اللہم بارک فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، او کما قال، حضور علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے جو کہا، اے اللہ ہمارے رجب میں برکت پیدا فرما، ہمارے شعبان میں برکت پیدا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یہ کتنا ہی دلچسپ اور کتنا ہی دل آویز جملہ ہے۔ یہ تمنا کے باب میں اگر دیکھا جائے، آرزوؤں کو سمیٹا جائے تو یہ ایک کتنی خوبصورت تمنا اور آرزو اس دعا میں ملتی ہے کہ آقا حضور علیہ السلام نے جہاں رجب شریف اور شعبان المعظم میں خیر و برکت کی دعا کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آقا حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ رمضان المبارک پہنچنا، رمضان المبارک نصیب ہونا، اس حوالے سے آپ نے دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی ہے۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم رمضان المبارک کی انتظار بھی کریں، استقبال بھی کریں اور دعا بھی کریں، تمنا اور آرزو بھی رکھیں۔ یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رمضان المبارک تک پہنچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے، آپ کے معمولات مبارکہ سے، آپ کی تعلیمات مبارکہ سے جو پتہ چلتا ہے کہ آقا حضور علیہ السلام نے شعبان المعظم کے آخری یوم ایک بڑا وسیع، عظیم اور بڑا ہی عظمتوں والا خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کی سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ استقبال رمضان کی کس قدر اہمیت ہے، اور رمضان المبارک کے استقبال کرنا، اس کے لیے وہ خطبہ ایک دلیل اور حجت کی حیثیت رکھتا ہے کہ آقا حضور علیہ السلام نے رمضان شریف کے استقبال کا اہتمام فرمایا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں رمضان المبارک کا استقبال اور استقبال کو اہمیت دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کی روح قرار پاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ جب ہم دیکھتے ہیں حدیث پاک کی کتابوں میں جو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر آقا حضور علیہ السلام نے پھر رمضان المبارک کی آمد کو اتنے خوبصورت پیرائے میں بیان فرمایا۔ میں آج اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے مطالعہ کر رہا تھا، اس حدیث شریف پر، اس خطبے پر میں نے غور کیا تو ایک نئی جہت مجھے اس سال معلوم ہوئی جو اس سے پہلے ساری زندگی میں نے غور نہیں کیا تھا۔ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ 12 مہینے ہوتے ہیں جو ہے وہ ہر سال میں، تو صرف اور صرف رمضان المبارک کا ہی ایک مہینہ ہے جس کے حوالے سے فرمان نبوی میں اتنی اہمیت کے ساتھ اور اتنے پیارے اور وسیع پہرائے میں آقا حضور علیہ السلام نے اس مہینے کی عظمت کو بیان فرمایا۔ اور 12 مہینوں میں کسی مہینے کا حدیث پاک کے پورے ذخیرے میں کوئی ایسی ایک حدیث پاک نہیں ملتی، اگرچہ باقی بھی مہینوں کی بھی بڑی عظمتیں ہیں، فضیلتیں ہیں اور بڑے بڑے مبارک اور عظیم دن بھی موجود ہیں، لیکن جو رمضان المبارک کے مہینے کے حوالے سے حدیث شریف یہ ملتی ہے، ایسی جامع اور اتنے وسیع مفہوم پر مشتمل حدیث پاک اور کسی مہینے کے بارے میں بھی نہیں ملتی۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بڑی پرمغز اور مفید گفتگو فرمائی۔ تو 1400 سال سے امت مسلمہ استقبال رمضان کرتی آ رہی ہے، تو سلف صالحین کا انداز استقبال رمضان کے حوالے سے کیا تھا؟ میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کے سوال سے پہلے کہ جس حدیث پاک کو بطور خطبہ رمضان، استقبال رمضان میں نے حوالہ دیا، اس میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے جو خطبہ دیا، کتنی جہتیں بیان فرما دی۔ آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہارے اوپر بڑی عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے اور بڑی برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور ایک مہینہ یہ جو آنے والا ہے ایسا ہے
جس کی ایک رات 1000 مہینے کی عبادات سے بہتر ہے، جو کہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان مبارک میں ظاہری طور پہ اگر دیکھا جائے، میں سمجھتا ہوں ایک مجھ جیسا حدیث پاک کا ادنا سا طالب علم اور مبتدی طالب علم بھی اگر اس حدیث پاک پہ غور کرتا ہے تو 12 قسم کے فضائل کا مجموعہ یہ حدیث پاک ملتی ہے، جس میں فرمایا شہر عظیم، عظمتوں والا مہینہ، شہر مبارک، برکتوں والا مہینہ، شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر، ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے کی بات سے بہتر ہے۔ اور یہ بھی فرمایا ایسا مہینہ جس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا کہ جس کے دن کے روزے فرض کیے، رات کا قیام اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے مقرر کیا۔ اور اسی طرح ایسا مہینہ جس میں کوئی خیر کی کوئی ایک خصلت کی جائے، محدثین فرماتے ہیں کہ نفلی عبادت کی جائے تو کانا کمن ادا فریدتن فیما سوا، تو اس مہینے میں نفلی عبادت اور خیر کا کوئی کام کیا گیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم اور فرض نہیں تھا، اللہ تعالیٰ باقی دنوں میں فرض کی ادائیگی پر جو اجر و ثواب عطا کرے گا، ایک نفل پر وہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور ایک فرض پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب 70 فرائض جتنا عطا فرمائے گا۔ اور اس فرمان میں حضور نے فرمایا شہر الصبر، یہ مہینہ جو ہے وہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کی جزا کیا ہے، وہ جنت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا شہر المواسات، یہ مہینہ کیا ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ میں کہتا ہوں کسی حدیث پاک میں کسی مہینے کے بارے میں اتنے فضائل کے ساتھ شہر 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 شہر، آقا حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا اس مہینے میں کوئی روزہ افطار کروائے کسی روزے دار کو تو اللہ تعالیٰ اسے 3 قسم کا اجر دے گا۔ ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا، اس کی گردن جہنم سے آزاد کر دے گا، اور جتنا روزے دار کو اجر و ثواب ملے گا اتنا ہی اس افطاری کرانے والے کو ثواب ملے گا۔ اس پر جب صحابہ اکرام نے عرض کی لیس کلنا ناجد ما نفطر بہ الصائم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر کوئی اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ افطاری کرا سکے اور یہ اجر و ثواب پا سکے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اجر و ثواب جو میں نے بیان کیا ہے یہ تو صرف ایک آدمی جو ہے وہ دودھ کے گھونٹ سے ایک کھجور سے افطاری کروا دے، رب تعالیٰ اسے بھی یہ اجر و ثواب عطا کر دے گا۔ گویا کہ نیتیں دیکھی جاتی ہیں، ہمدردی کے رویے دیکھے جاتے ہیں، جو رمضان المبارک میں ہم نے رویے اپنے بہتر کرنے ہیں۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا من اشبع فی صائمہ، جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن میرے حوض سے، اس میں کتنا لطف ہے، حضور فرمایا میرے حوض سے اتنا سیراب کرے گا لا یظما، پھر سے اس کو پیاس نہیں لگے گی حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ شارحین حدیث تو لکھتے ہیں کہ اس گویا کے مسلمان روزے دار کے ساتھ محبت کرتے ہوئے اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلانے سے جزا تو مل رہی ہے جو حضور نے بیان کی، لیکن اس جزا میں ایک نقطہ یہ بھی مل رہا ہے، کوئی اخلاص و للہیت کے ساتھ روزہ افطار کروائے گا تو رب تعالیٰ اسے خاتمہ بالخیر کی دولت عطا کرے گا۔ ظاہر ہے خاتمہ بالخیر ہوگا تو جنت میں داخلہ ہوگا۔ اور آقا حضور علیہ السلام نے اس مہینے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اسی خطبے میں اس کے مختلف حصے بیان کیے، شہر اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار، کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ جو ہے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت و بخشش ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِي غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ، جو رمضان المبارک میں اپنے مملوک سے، اپنے ماتحت افراد سے جو آدمی کام لینے میں تخفیف کرے گا، رمضان کا تقدس اور احترام کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، نرمی کا برتاؤ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی بخشش عطا کرے گا اور اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ ڈاکٹر صاحب، آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ناظرین کو استقبال رمضان کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
میں رمضان المبارک کے حوالے سے یہ پیام نور کا جو نشریات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اس میں پیام نور کی وسعت سے یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہر مسلمان کو انتہائی اخلاص، محبت، عقیدت، ایمانی جوش جذبے کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کی جملہ عبادات، دن کا روزہ، رات کی نماز تراویح، قرآن مجید کی تلاوت، سحری کی جو پر نور ساتیں، افطاری کے اوقات کی قبولیت کی گھڑیاں، ان میں سے کسی لمحے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور رمضان المبارک کے روزے انتہائی محبت کے ساتھ رکھنے چاہیے۔ جب ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کی تاریخ کو اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے سے لے کر رمضان المبارک کا ہمیشہ انتظار کیا جاتا رہا، استقبال کیا جاتا رہا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے فرمان مبارک سے آپ اندازہ لگا سکیں گے مسلمان کس قدر رمضان کا اہتمام کرتے، خاص طور پہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اہتمام کس قدر قابل رشک اور دیدنی ہوتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم شروع ہوتے ہی جو مسلمان تھے وہ رمضان المبارک کے استقبال و انتظار میں اپنے معاملات کو سمیٹ لیتے، حکام جن پہ حدود قائم کرنا ہوتی حدود قائم کر لیتے، جو زکوٰۃ کی ادائیگی کے معاملات ہوتے وہ کلیئر کر لیتے، اور لوگوں نے جو قرض لینا ہوتا وہ لے لیتے، جو دینا ہوتا دے دیتے، گویا کہ سارے معاملات سمیٹ لیا کرتے تھے تاکہ رمضان المبارک کے آمد سے پہلے مکمل طور پر فارغ ہو کر ہر طرح کے مسائل سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے چھٹکارا پا کر جو ہے پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال بھی کرتے، رمضان المبارک کی ساری عبادات میں بڑے انہماک اور بڑے استغراق کے ساتھ، محبت کی کیفیات کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے۔ تو میں اس موقع پر ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو طرز زندگی ہے وہ ہمارے لیے قابل تقلید نمونہ ہے، انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہر مسلمان کو چاہیے رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں، بخششوں سے لبریز جو گھڑیاں ہیں ان میں سے کوئی لمحہ بھی رائگاں نہ جانے دیں، ضائع نہ ہونے دیں۔ اگرچہ کرونا کے وجہ سے بہت ساری مشکلات ہیں، معاشی بھی مشکلات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دینی مذہبی معاملات بھی اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ خلوص دل کے ساتھ اس ایک عالمی وبا سے چھٹکارے کی دعا بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر رجوع اللہ کر کے اس وبا پہ کا جو ہے وہ اس وبا سے چھٹکارے کی سبیل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جامعہ اسلام آباد کے میڈیا سیل کی یہ خوبصورت کاوش جو پیام نور کا سلسلہ ہے، جس میں رمضان المبارک کا نور تقسیم ہوگا، رمضان المبارک کے تراویح کا نور بھی تقسیم ہوگا، دنوں اور راتوں کا نور بھی تقسیم ہوگا، رمضان المبارک کے روزے کا نور، قرآن مجید کی تلاوت کا نور، اسلامی تعلیمات اور آداب زندگی، اخلاق زندگی کا نور تقسیم ہوگا، اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے انوار و تجلیات پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوبصورت کاوش کو قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، پیام نور کے پلیٹ فارم سے ہمارا آج کا پروگرام استقبال رمضان اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہم اپنے معزز مہمان کے انتہائی دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر پیام نور کو اپنا وقت عنایت فرمایا۔ ہم اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔